میت رکھی ہوئی تھی 2 دن سے سر خانے کے اندر. جب مولوی صاحب غسل دینے لگے اس پہ پانی ڈالے 2-3 لوٹے تو اٹھ کے بیٹھ گئی. جب وہ اٹھ کے بیٹھی تو لوگ بھاگے باہر. پھر ہم لوگوں نے پکڑا میت کو دوبارہ شفٹ کرایا اسٹرکچر کے اوپر. ہم نے اس کو سیدھا کیا صحیح طریقے سے. پھر سے ان کے گھر والوں کو بلایا. ان کے گھر والے قریب بھی نہیں آ رہے تھے, وہ ڈر رہے تھے, بولتے نہیں ہم قریب نہیں آئیں گے, آپ لوگ غسل کر دو. 38 بندوں کا انتقال ہو گیا تھا, جس میں عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, بچے بھی تھے. بچوں کی حالت ایسی تھی کہ کسی کا جو بچے مطلب گود میں تھے, چھوٹے چھوٹے 1.5-2 سال کے بچے تھے, 3 سال کے, انہوں نے گود میں بٹھایا تو جل کے ان کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے. بچہ رو رہا تھا. جب عوام نے جا کے دیکھا اس پہ چونٹے چپکے ہوئے تھے, بڑے والے چونٹے ہوتے ہیں نا, یہ جسم پہ پورے جسم پہ چپکے ہوئے تھے. پھر ہمارے یہاں سے ایمبولینس گئی, انہوں نے اٹھا کے لایا, ان لوگوں نے ان کو صفائی کی بالکل صحیح طریقے سے. پھر 2-3 دن وہ بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا ہمارے ایدھی کے. ہمارے پاس ہر طرح کی میتیں آئی ہیں, جیسے ایکسیڈنٹ ہو کے بالکل کچلی ہوئی, سڑی ہوئی, خراب ہوئی, ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بوریوں کے اندر میتیں آئی ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے پیٹی میں پیک کر کے گھر والوں کے ہینڈ اوور کیا. کچھ میتیں ایسے آتی ہیں کہ مطلب 6-7 دن تک گھر پہ پڑی رہتی ہیں, کیڑے لگ جاتے ہیں, تو ہمارے پاس آتی ہے پیٹی کے اندر بھی کیڑے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ کیڑے نہیں ہٹا سکتے, پورا جسم بھرا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ہاتھ بھی لگاؤ گے تو باڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو اسی طریقے سے مطلب پیٹی میں ڈال کے پراپر طریقے سے پیک کرتے ہیں, ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ اسمیل بھی باہر نہیں آئے, کسی کو نقصان نہیں ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دستک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمدرہ. ناظرین, اس وقت میں ایدھی مورگیو میں موجود ہوں, اور اس وقت جو شخص آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ان کا نام ہے محمد شاہد, اور یہ پچھلے 4 سال سے ایدھی کے رضاکار ہیں. ایدھی کے سرد خانے میں اکثر و بیشتر ایسے واقعات رونما ہونا عام بات سی ہو گئی ہے کہ ڈیڈ باڈیز آتی ہیں اور کوئی واقعہ جو ہے وہ اس طرح کا رونما ہو جاتا ہے جو انسان کی روح کو ہلا کر رکھ دیتا ہے. شاہد نے بھی اپنے تجربے میں کچھ ایسے واقعات دیکھے, کچھ ایسی چیزیں دیکھیں جو آپ بھی سننے کے بعد اس پہ یقین نہیں کر پائیں گے. تو آئیے بات کرتے ہیں شاہد سے اور جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تجربے میں کیا کچھ دیکھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد, پچھلے 4 سال سے آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت سے لوگ موجود ہیں, تو کوئی 40 سال سے کام کر رہا ہے, کوئی 25 سال سے کام کر رہا ہے, لیکن آپ ابھی جوان ہیں, آپ کو 4 سال ہوئے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں یہ دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے. آپ کیوں اس فیلڈ میں آئے, کیا سوچ کے آپ نے جو ہے نا یہ فیلڈ اختیار کری؟ یہ تو ایک حساب سے دیکھا جائے خدمت ہے, خدمت کریں گے تو اللہ پاک بھی خوش ہوں گے, اس لیے اس فیلڈ میں آیا. مطلب شروع سے شوق تھا میرے کو کہ میں کسی کی مدد کر سکوں, کسی کے کام آ سکوں, اس لیے میں اس فیلڈ میں آیا. شاہد, بتائیے گا کہ آپ نے جب یہ کام شروع کیا اس کے بعد کون سا ایسا پہلا واقعہ تھا جس کے بعد آپ ایک سیکنڈ کو آپ کے دل میں آیا ہو کہ میں یہ کام چھوڑ دوں؟ سب سے پہلا واقعہ یہ آیا تھا کہ ایک مطلب 2 میاں بیوی تھے, ان کے 3 بچے تھے, 2 بیٹے تھے, 1 بیٹی تھی. انہوں نے مطلب آپس میں ان کی بنتی نہیں تھی. ان کے شوہر لاہور میں ہوتے تھے اور وائف یہیں پر تھی. اب وہ بار بار اپنے شوہر کو بولتے تھے کہ آپ وہاں سے جاب چھوڑ کے یہاں آ جاؤ. اس نے یہی مطلب جو انہوں نے میرے کو بتایا, جو یہاں ان کی میتیں بھی آئی ہوئی تھی, میں نے ہی پیک کی, وہ بولتے تھے کہ آپ جاب چھوڑ کے یہاں آ جاؤ. اس نے کہا کہ میں جاب چھوڑ دوں گا تو ہم لوگ کھائیں گے کیا, کیونکہ میری جاب وہاں پرماننٹ لگی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں آ جاؤ. اس سلسلے میں ان کی مطلب کچھ ہوا ہے, گھریلو معاملات ہوئے ہیں, تو انہوں نے کیا کیا گھر کے اندر کوئی کیمیکل وغیرہ ایسا کچھ پھینک دیا تھا یا گیس آن کر دیا تھا, اتنا صحیح سے معلوم نہیں ہے, کہ وہ تینوں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پھر ہمیں تو اس ٹائم پتہ نہیں چلا, میتیں آئیں ہمارے پاس, ہم نے باکس میں اس ٹائم جب میں وہ بچوں کی چہرہ دیکھ رہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, 3-3, 4-4, 5-5 سال کے بچے تھے, چھوٹے تھے, معصوم تھے. ان کو دیکھ کے میرے کو بڑا افسوس ہوا. اس دوران میرے دل نے بولا یہ کام چھوڑ کے آپ چلے جاؤ. مگر جب میں گھر پہ گیا, میرے والد صاحب کو میں نے بتایا, ان کا بھی انتقال ابھی ہوا ہے, 1 سال ہو گیا, ان کو بتایا. انہوں نے بولا نہیں بیٹا, یہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, آپ ایک خدمت کر رہے ہو, آپ خدمت کرتے رہو, اللہ پاک آپ کو اس کا خود اجر دے گا. پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ ہمارے مطلب پاکستان کے پاک آرمی کے 15 جوانوں کو شہید کر دیا تھا بلوچستان کے اندر, جن کو مار کے گاڑیوں کے اندر ہی آگ لگا دی تھی. تو وہ 15 جوانوں کو ہم لوگ وہیں پر لینے گئے تھے, میں بھی ساتھ میں تھا آن دا اسپاٹ میں. پھر وہاں سے ہم لوگ لے کے آئے, یہاں پر ہم لوگوں نے پیک کیا ان کو, پاکستان کے جھنڈے ہم لوگوں نے ان پہ اٹیچ کیے, پھر ہم لوگوں نے یہاں سے روانہ کیا. یہ واقعات ہوئے تھے. اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ ایک نے اپنے وائف نے اپنے ہسبینڈ کا گلا کاٹ دیا تھا. گلا ایسے کاٹا تھا کہ بالکل دھڑ سے الگ تھا, اور وہ باڈی اتنی پھول گئی تھی نا, اتنی پھول گئی تھی, میں آپ کو کیا بتاؤں, بس پھٹنے والی تھی. وہ میت جب یہاں آئی, یہاں پر آس پاس جتنے بھی بندے تھے سب باہر چلے گئے تھے, کیونکہ اسمیل اتنی تھی کہ کوئی نہ دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. ایسی حالت تھی کہ زبان بھی باہر تھی, ان کی آنکھیں بھی ایسے باہر آ گئی تھی, کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا تھا وہ میتیں. مطلب ہمارے پاس ہر طرح کی میتیں آئی ہیں,
جیسے ایکسیڈنٹ ہو کے بالکل کچلی ہوئی, سڑی ہوئی, خراب ہوئی ہوئی, ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بوریوں کے اندر میتیں آئی ہیں کہ ہم لوگوں نے اس کو صحیح طریقے سے پیٹی میں پیک کر کے پھر ان کے گھر والوں کے ہینڈ اوور کیا. اس ٹائپ کے ہمارے پاس ہر طرح کی میتیں آتی ہیں. شاید جس طرح کے واقعات آپ بتا رہے ہیں, ایک عام انسان سننا بھی برداشت نہیں کرتا ہے. آپ کس طرح سے یہ کام کرتے ہیں, کس طرح اپنے خود کے اندر ہمت کہاں سے جو ہے وہ پیدا کری؟ اصل میں پہلے شروع میں بہت گھبراتا تھا ان چیزوں سے. اصل میں میرے کو ہمت دیتے تھے میرے والد صاحب. میں جب گھر جاتا تھا میں ان کو بتاتا تھا, پورے 24 گھنٹے میں ڈیوٹی کرتے ہیں, میں ان کو پورے 24 گھنٹے کے بارے میں بتاتا تھا, ابو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. پھر وہ مجھے سمجھاتے تھے, بولتا ہے بیٹا دیکھو وہاں پر وہ آپ کے پاس آتے ہیں, وہ آپ پہ بھروسہ رکھ کے آتے ہیں. اب آپ کو ہمت کرنا ہے کہ ان کی مدد بھی کرنی ہے, ان کی جو پریشانی ہے وہ بھی دور کرنی ہے. اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے کہ ان کو کوئی پریشانی نہیں ہو, وہ آپ سے خوش ہو کے جائیں, کوئی آپ سے ناراض ہو کے نہیں جائے. اگر وہ خوش ہو گئے تو اللہ پاک بھی آپ سے خوش رہے گا. بس یہی بات. اچھا, شاید اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایسا واقعہ دیکھا ہو کہ اکثر جو ہے وہ سرد خانے میں کہتے ہیں کہ کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ مردے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, میتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, تو کچھ ایسے واقعات بھی رونما ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی پیرانارمل ایکٹیویٹی ہو یا کوئی ایسا واقعہ ہو پراسرار جس سے جو ہے وہ سب ڈر کے جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں؟ ہاں, سرد خانے کے اندر ایسا واقعہ ایک ہوا تھا. اور اس دن مطلب میری شفٹ چینج ہونے والی تھی, مگر یہ واقعہ ہوا تھا. سرد خانے سے لوگ بھاگنے لگے. میں نے بولا پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں بھی یہاں سے بھاگ کے گیا. وہ میت رکھی ہوئی تھی 2 دن سے سرد خانے کے اندر, اس کو کولنگ بہت زیادہ لگ گئی تھی. جب مولوی صاحب غسل دینے لگے, اس پہ پانی ڈالے 2-3 لوٹے, تو اٹھ کے بیٹھ گئی. جب وہ اٹھ کے بیٹھی تو لوگ بھاگے باہر. میں نے بولا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا, پھڈا ہو گیا, کچھ ہو گیا. تو میں گیا, جب جا کے دیکھا میت اٹھ کے بیٹھی ہے, لوگ بھاگ رہے ہیں. میں نے آواز لگایا, میں ادھر آؤ, کچھ نہیں ہوتا اس سے, آپ یہ دیکھ کے کیوں ڈر رہے ہو. پھر ہم لوگوں نے پکڑا میت کو, دوبارہ شفٹ کرایا اسٹرکچر کے اوپر. ہم نے اس کو سیدھا کیا صحیح طریقے سے. پھر سے ان کے گھر والوں کو بلایا, ان کے گھر والے قریب بھی نہیں آ رہے, تو وہ ڈر رہے تھے. بولتے ہیں نہیں ہم قریب نہیں آئیں گے, آپ لوگ غسل کر دو. پھر ہم نے غسل کیا, ان کے ہینڈ اوور کیا میت. پھر وہ لوگ چلے گئے, ان کو دلاسا دیا. ہم لوگ کچھ نہیں, ڈیتھ ہو چکی ہے ان کی, بس جو اللہ پاک کے کام ہے اس میں ہم لوگ کچھ نہیں بول سکتے. پھر ان کو سمجھا کے ہم لوگوں نے یہاں سے روانہ کر دیا تھا. باکسز میں جو ہے وہ میتوں کو کن شرائط پہ رکھا جاتا ہے؟ باکسوں میں چند شرائط یہ ہیں کہ کوئی کراچی سے باہر جا رہا ہے, کوئی پاکستان سے باہر جا رہا ہے. جیسے ہمارے پاس میتیں آتی ہیں, کچھ بنگلہ دیش بھی جاتی ہیں, انڈیا بھی جاتی ہیں, آؤٹ آف کنٹری اور بھی کافی جگہوں میں جاتی ہیں, تو زیادہ تر ان کو پیک کرتے ہیں. اور کچھ میتیں کراچی کی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم باکس میں پیک کرتے ہیں. وہ اس لیے پیک کرتے ہیں کہ ان کی حالت سیٹ نہیں ہوتی, جیسے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں, بلیڈنگ نہیں رک رہی ہوتی, بالکل چہرہ دیکھنے لائق نہیں ہوتا, تو ان کو ہم باکس میں ڈال کے ان کے گھر والوں کے ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ ان کو وہاں گھر پہ جا کے کوئی پریشانی نہیں ہو, کوئی ڈرے نہیں. اوپر ہم شیشہ لگا دیتے ہیں, پھر ان کے ہینڈ اوور کر دیتے ہیں ہم. یہ اچھا, اکثر کچھ ایسی میتیں بھی آتی ہیں جو کافی عرصے سے کہیں گھر میں بند ہوتی ہیں, کافی ٹائم سے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے, مہینے گزر جاتے ہیں, اور بہت دن بعد پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ ایک باڈی موجود ہے. تو ان میتوں کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح سے پھر ان کو جو ہے نا قبر تک پہنچایا جاتا ہے؟ وہ میتیں ہمارے پاس آتی ہیں پہلے سرد خانے میں, وہاں پر غسل ڈپارٹمنٹ میں آتی ہیں. وہ لوگ ان کو پراپر طریقے سے مطلب پیک کر کے پھر میرے پاس بیچتے ہیں. کچھ میتیں ایسی آتی ہیں کہ مطلب 6-7 دن تک گھر پہ پڑی رہتی ہیں, کیڑے لگ جاتے ہیں, تو ہمارے پاس آتی ہے. پیٹی کے اندر بھی کیڑے ہی ہوتے ہیں, کیونکہ کیڑے نہیں ہٹا سکتے, پورا جسم بھرا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ ہاتھ بھی لگاؤ گے کہ باڈی ڈیمیج ہو جاتی ہے. تو ہم اس کو اسی طریقے سے مطلب پیٹی میں ڈال کے پراپر طریقے سے پیک کرتے ہیں, بالکل ویلڈنگ کر کے چاروں طرف سے شولڈنگ کر کے پیک کر کے ان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں کہ اسمیل بھی باہر نہیں آئے, کسی کو نقصان نہیں ہو. کیونکہ انسان کے جسم کا اسمیل بھی ایک بیماری ہے, کیونکہ کسی کو لگ جائے تو بیماری ہے. اس کے علاوہ ایسا کون سا واقعہ ہے آپ کے ایکسپیرینس کا جو بہت زیادہ بھیانک رہا ہو؟ ایک واقعہ یہ تھا کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ سیلاب زدگان آئے ہوئے تھے. سندھ سائڈ میں بہت بارش ہوئی تھی, پانی بھر گیا تھا کہ کوئی سارے لوگ یہاں کراچی میں شفٹ ہو گئے تھے. اب جب کچھ مہینے گزرے تھے, پانی اتر گیا, تو ان لوگوں نے کہا ہم پھر جائیں گے. تو یہ واقعہ ہوا تھا یہیں پر, یہ ہائی وے پہ, کہ بس کے اندر وہ لوگ جا رہے تھے, بڑی بس تھی, اس کے اے سی میں کوئی پرابلم ہو گیا تھا, بس میں آگ لگ گئی تھی. تقریباً 38 بندوں کا انتقال ہو گیا تھا, جس میں عورتیں بھی تھیں, مرد بھی تھے, بچے بھی تھے. بچوں کی حالت ایسی تھی کہ کسی کا جو بچے مطلب گود میں تھے, چھوٹے چھوٹے 1.5-2 سال کے بچے تھے, 3 سال کے, انہوں نے گود میں بٹھایا تو جل کے ان کے جسم کے ساتھ چپک گئے تھے. ان کا مطلب حالت دیکھ کوئی بھی نہیں سکتا تھا. ہمیں تو کرنا ہے کیونکہ وہ لوگ خود پریشان ہیں, جن کی میتیں ہیں وہ خود, کیونکہ ان کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے. تقریباً 3 دن تک میتیں ہمارے 3 سے 4 دن تک میتیں ہمارے پاس پڑی ہوئی تھی. ان کا DNA رپورٹ آیا. DNA رپورٹ کے بعد پھر ہم لوگوں نے ان کو پورے تقریباً رات کو 8 بجے سے لے کر
صبح فجر کی اذان ہو رہی تھی، ہم لوگوں نے یہ میتیں پیک ہی کر رہے تھے، کیونکہ 38 میتیں ہمارے پاس آئی ہوئی تھی. ان میں بڑی پریشانی ہم لوگوں کو ہو رہی تھی اس چیز کی کہ ان کے گھر والوں کو ہم صحیح سے گائیڈ کر سکیں، ان کو دلاسا دے سکیں کہ آپ پریشان نہیں ہو. جو ہونا تھا اللہ پاک کے ہاتھ میں وہ ہو گیا. پھر بھی ہم نے ادھر ادھر عیدی نے ہمارے فری میں ان کو پیک کر کے باکس وغیرہ گھر تک پہنچانے تک کی ہماری عیدی نے ان کو گاڑیاں دیے، مطلب سب کچھ ایف آر فری میں کر کے دیا تھا ہم لوگوں نے. یہ واقعات ہوا تھا. وہ واقعات مطلب سب سے بڑا واقعات یہی تھا کہ زندگی میں نے سب سے زیادہ ایک رات کے اندر 38 پیٹیاں پیک کی تھی، جس میں بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، لیڈیز بھی تھے. یہ واقعہ کبھی نہیں بھول سکتا ہوں. کچھ ایسے واقعات بھی یہاں پہ ہوتے ہیں کہ وہ جو بچے جو ہے وہ پیدا ہوئے بچے لوگ کچرا کنڈیوں پہ پھینک کے چلے جاتے ہیں اور وہ کسی جانور کا شکار بن جاتے ہیں. اس طرح کے بھی دیکھیں آپ. ایسے مطلب ہمارے پاس میں جب سے یہاں پر 4 سال ہو گئے میرے کو عیدی سینٹر میں نے 4 سال میں کافی واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ کچھ لوگ بچوں کو لا کے یہاں، ہم لوگ تو ہر ٹائم یہی بولتے ہیں، نیوز والے بھی آتے ہیں، ہم ان کو بھی یہی بولتے ہیں کہ کوئی کسی کا بھی بچہ اگر پال نہیں سکتا ہمارے عیدی سینٹر میں جھولا ہے، آپ جھولے میں لا کے ڈال دو، ہم لوگ خود خیال رکھیں گے اس کا، آپ ایسے پھینکیں نہیں. اب کچھ لیڈیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ بچوں کو پیدا کرتے ہیں کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہیں، تو ہمارے کو آس پاس سے خبر ملتی ہے. ہم جب تک جاتے ہیں تو کچھ بچے بچ جاتے ہیں، کچھ کا انتقال بھی ہو چکا ہوتا ہے. ہم جاتے ہیں وہاں پر مرے ہوئے پڑے ہوتے ہیں، ہم پھر بھی اٹھا کے لے آتے ہیں کیونکہ انسانیت کے ناطے وہ بھی ایک انسان ہے. اب کچھ ایک بچے کا ساتھ ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے بچہ پھینکا تھا، بچہ رو رہا تھا. جب عوام نے جا کے دیکھا اس پہ چونٹے چپکے ہوئے تھے، بڑے والے چونٹے ہوتے ہیں نا، یہ جسم پہ پورے جسم پہ چپکے ہوئے تھے. پھر ہمارے یہاں سے ایمبولینس گئی، انہوں نے اٹھا کے لایا، ان لوگوں نے ان کو صفائی کی بالکل صحیح طریقے سے. پھر 2-3 دن وہ بچہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا ہمارے عیدی کے، ان کا علاج وغیرہ کر کے اب وہ عیدی سینٹر میں ہی بچہ مطلب بڑا ہو رہا ہے، بچ گیا. اللہ پاک نے اس کو زندگی دی، ابھی بہتر ہے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور ان تمام لوگوں کو جو اس گناہ میں شریک ہیں. اور میں بس یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح عیدی کے رضاکار انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، اگر ہر انسان اس طرح سے انسان کی خدمت کرنے لگ جائے تو آج اگر چند لوگوں کی یا ہزاروں لوگوں کی جانیں بچ گئیں تو کل